السلام نام ڈیٹ علیکم آف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر وفیت سے ہوں گے۔ جی ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے مبارکباد دی ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ختم کی ہے، اور اب احیاء العلوم بھی ہم نے ختم کر لیا ہے، تو انشاءاللہ بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہا، پوری سیرت مصطفیٰ بھی سن لی اور پوری احیاء العلوم بھی سن لی۔ سیرت مصطفیٰ کا تو میں نے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں رکھا، اور یہ میری بیٹی بیمار رہی، ابھی بھی بیمار ہے، ایمرجنسی ہاسپٹل میں ہے، پہلی بیٹی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہوتا رہا لیکن میں سنتا رہا، ہینڈ فری لگاتا رہا، یا تو بڑے MP3 پہ سنتا رہا۔ اللہ کی رحمت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اب واٹس ایپ پہ وائس کرنے کے لیے جو ہے اتنا میں ٹائم آپ کا نہیں لیتا۔ بہت اچھی تصوف کی کتاب ہے، جامعہ انواریہ انڈیا حیدرآباد، اور بھی بہت چینل ہیں جو کتابیں تو پڑھتے تھے مگر پوری نہیں ہوتی تھیں، تو آپ نے کتابیں پڑھی ہیں اور سب پیجز کی زیارت کروائی ہے، ہم جیسے بلائنڈ لوگوں کو بتایا ہے، تو یہ ہے کہ کوئی چھوڑی نہیں ہے، پتہ چلا ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ جب یہ احیاء العلوم کی 5 جلدیں مکتب المدینہ دعوت اسلامی والوں نے چھپی ہے، تو اس میں پہلی 2 جلدیں جو ہیں وہ فقہ شافعی کے مسائل ہیں، تو کیا انہوں نے وہ بھی چھاپ دیے ہوں گے؟ کیا اور ہم پڑھ رہے ہوں گے ان کو، یا انہوں نے وہ چھوڑ دیے ہوں گے؟ تو یہ کیا ہے؟ تو بہت اچھا لگا، پتہ چلا کہ آج کل تو شافعی حنفی مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، تو اس وقت جو تھے بزرگ حضرات تھے وہ ان معاملے میں نہیں پڑھتے تھے، محلکات کیا ہے، منجیات کیا ہے، اور میں سمجھتا تھا پہلے کہیں جاتے تھے تو وہ دل کے معاملے پہ ذکر کے حوالے سے بات چیت کرتے تھے، تو میں محفل پہ اٹھ جاتا تھا کہ دل کیسے بولتا ہے یار، عجیب بات ہے۔ تو الحمدللہ باقی میرا استاد کہتا تھا کہ اہل سنت جماعت کی یہ خیر خواہ ہیں مولانا شاہ صاحب، باقی آپ نے خیر خواہی کی، گھر گھر پہنچایا۔ ایک سوال اور بھی ہے کہ یہ تو پہلے کتاب کے حوالے سے تھا کہ یہ جو آپ ساؤنڈ لگاتے ہو نعت پڑھنے کے دوران، اس میں آپ کس طرح لگاتے ہو؟ باقی میں نے بہت کچھ سیکھا، میرا دل خوش ہوا۔ سیرت مصطفیٰ تو خیر میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کا تو مجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ احیاء العلوم بھی ہوتی ہیں اور یہ کوئی تصوف کی کتابیں ہوتی ہیں، خاص طور پیر و مرشد کے حوالے سے، شیطان کے حوالے سے اس میں بہت سی باتیں تھی۔ بس میں ایک خلاصہ سنا رہا ہوں، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس میں ایک مجھے عالم نے بتایا تھا کہ فتوے ہیں، تو کیا فتوے پہلے 2 جلدوں میں تھے یا ان میں تھے تو آپ نے چھوڑ دیے، یا ان فتووں کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری تھا یا نہیں تھا؟ تو معذرت خواہ ہوں، پہلے تو میں بھاگ گیا تھا کہ یہ عربی نہیں آتی ان کو اور یہ کوئی صحیح طریقے سے پڑھاتے نہیں ہیں۔ اب پتہ چلا کہ آپ مفتی بھی ہو، عالم دین بھی ہو، درس نظامی بھی آپ نے کیا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میری بیٹی خیریت سے آ جائے واپس، تو چھوٹی سی بچی ہے 3-4 ماہ کی، اس کو سانس کی تکلیف ہے، دعا بھی کریں تو آ جائے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے مدنی ماحول میں مزید بھی داخلہ لیتے ہیں، یعنی کہ اسلام میں اس طرح بولتے ہو نا کہ میں 18 سال کا تھا تو مدنی ماحول میں نہیں جاتا تھا، تو اب اس طرح میں بھی تھا، پہلے گانے سنتا تھا، گانے گاتا بھی تھا، تو ماشاءاللہ سے پھر اسلام 360 آ گیا، انہوں نے بھی کافی میرے اندر تبدیلیاں لائی۔ تو بس اب میری خواہش ہے کہ میں کچھ زیادہ نہیں بولوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے اور بہت مشقت اٹھائی ہے اور گھر گھر میں پہنچایا ہے، ایک مثال آدھے گھنٹے کا لیکچر 10:22 پہ میں نے یہ 13 دن کے اندر یہ احیاء العلوم کو مکمل کیا ہے۔ طویل میسج ہونے کی بجائے میں مختصر کر رہا ہوں، بس گروپ کی میں پھر معذرت خواہ ہوں کہ کیونکہ گروپ میں میسج آتے رہتے ہیں اور اس میں مجھے چلانا بھی اس کو صحیح نہیں آتا، میں ٹاک بیک کے حوالے سے موبائل چلاتا ہوں۔ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ آج سے میں، کیونکہ میں ساری ڈاؤن لوڈ اکٹھی لگا لیتا ہوں تو پھر سنتا رہتا ہوں، آج سے میں بہار شریعت کو لگا لوں گا ڈاؤن لوڈ، کیونکہ اس میں ظاہری علوم ہے، اس کے بعد پھر بخاری شریف، پھر خزائن العرفان۔ مجھے بہار شریعت اور بخاری شریف اور سیرت مصطفیٰ اور خزائن العرفان، یہ مجھے شوق تو تھا لیکن مجھے نہیں تو پتہ تھا